سلطان محمود ثانی سلطنت عثمانیہ کے 30ویں سلطان اور خلیفہ اسلام۔ سلطان محمود ثانی 30ویں عثمانی بادشاہ تھے۔ سلیم ثالث کے بعد جس عثمانی سلطان نے اصلاح کا کام جاری رکھنے کی کوشش کی وہ محمود ہی تھے۔ سلطان محمود سلطان عبدالحمید اول کے بیٹے تھے۔ بے امنی، سرکشی اور بغاوتوں سے ان کے دور کا آغاز ہوا۔ مصر میں مقامی مملوک سردار بے لگام ہو چکے تھے اور عرب میں نجد کے سعودی خاندان کو عروج حاصل ہوا اور سعودی فوجوں نے حجاز پر قبضہ کر کے عراق اور شام تک چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے۔ یونان نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ سلطان محمود نے 18 سال کے اندر تمام بغاوتوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ مصر کے والی محمد علی پاشا نے مصر و شام میں امن قائم کر دیا، حجاز کو سعودی فوجوں سے واپس لے لیا اور 1826 عیسوی میں یونان کی بغاوت بھی ختم کر دی۔ اسی سال ینیچری کا بھی خاتمہ کر دیا گیا جس کے سردار اور سپاہی سلطنت کے لیے ایک مصیبت بن گئے تھے۔ ینیچری سلطنت عثمانیہ کی فوجوں کا اہم حصہ تھے جو سلطان کے ذاتی محافظ اور پیادہ دستوں کا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ ینیچری دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج تھی جو 14ویں صدی میں تیار کی گئی اور 1826 عیسوی میں سلطان محمود ثانی نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ ینیچری ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب نئی فوج ہے۔ سلطان محمود نے اب ان کی جگہ جدید طرز کی ایک نئی فوج تیار کی جس کی وردی یورپی طرز کی تھی اور پگڑی کی بجائے ترکی ٹوپی پہنتی تھی۔ سلطان نے بکتاشی اور درویشوں کا بھی خاتمہ کر دیا جو اصلاحات کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ اس کے علاوہ محمود نے جاگیرداری نظام پر بھی پابندیاں لگائیں اور یہ حکم جاری کیا کہ کوئی شخص مقدمے کے بغیر قتل نہ کیا جائے۔ سلیمان اعظم کے زمانے سے یہ قاعدہ ہو گیا تھا کہ سلاطین نے دربار میں آنا چھوڑ دیا تھا جہاں ساری کارروائی وزیر اعظم کی صدارت میں ہوتی تھیں۔ سلطان محمود نے اس دستور کو توڑا اور پابندی سے دیوان میں آنا شروع کیا۔ ان اصلاحات کے بعد توقع تھی کہ سلطنت ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی، لیکن مغربی طاقتیں خصوصاً روس یہ نہیں چاہتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ پھر ایک بڑی طاقت بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے معاملات میں مداخلت شروع کر دی اور سلطنت سے جنگ چھیڑ دی۔ 20 اکتوبر 1827 عیسوی کو یونان میں نوارینو کے مقام پر روس، انگلستان اور فرانس کے متحدہ بحری بیڑے نے حملہ کر کے عثمانی بیڑے کو بالکل تباہ کر دیا۔ روسی فوجیں بلقان کی طرف بڑھتی ہوئی 1829 عیسوی میں ادرنا تک پہنچ گئیں۔ سلطان کو روس سے پھر صلح کرنی پڑی۔ روسی دباؤ کے تحت میں یونان کو آزادی دے دی گئی۔ روسی فوجوں نے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے لیکن دریائے ڈینیوب کے دہانے اور دریا کے شمال میں واقع رومانیہ کے علاقے پر قابض ہو گئے۔ ادھر سے اطمینان ہوا تو 1830 عیسوی میں فرانس الجزائر پر قابض ہو گیا۔ 1831 عیسوی میں مصر کے والی محمد علی پاشا نے بغاوت کر دی اور اس کی فوجیں ابراہیم پاشا کی قیادت میں شام کو فتح کرتی ہوئی ترکی کے دل میں کوتاہیہ تک پہنچ گئیں، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ان کا جلد ہی استنبول پر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ ان حالات میں سلطان محمود ثانی انتقال کر گئے۔
سبسکرائب کیجئے نور عین ساحر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔